حسان خاور صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد وہ تفصیلات مجھے مل جائیں گی، تو حسان خاور صاحب سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ وہ تفصیلات جلد از جلد مجھے بھجوا دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا سادہ لوگ درویش بزدار صاحب جن کے گھر میں لائٹ نہیں آتی وہ کتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں، اور اگر جو ہے یہ اسپیسیفائڈ ٹائم کے اندر آپ نے نہیں کیا تو یقیناً ہمارے پاس کورٹ میں جانے کے علاوہ اور آپشن نہیں ہوگا۔ اور آپ تو کہتے تھے کہ ہم تو کھلی کتابیں ہیں اور ہم سے پوچھ لیں جو پوچھنا ہے، اب میں نے پوچھا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ مجھے مل جانا چاہیے۔ اور یہ حکومت جو اسموگ کے حوالے سے پہلے ان کے اتنے کارنامے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ بھی انہوں نے ہم پر ڈال دیا، ہمارا کرونا کا فنڈ کھا گئے، ہمارے ماسک کھا گئے، ہماری چیزیں کھا گئے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ڈینگی کے اوپر انہوں نے ایک ڈھیلے کا کام نہیں کیا اور کہا کہ ڈینگی سے خود ہی لڑنا ہے، تو لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں آج بھی ڈینگی کے اندر جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے سر پہ جوں نہیں دیکھتی۔ اور اسموگ کے اوپر اب یہ اسموگ بھی جو پہلی دفعہ تو آئی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ پچھلے 3-4 سال سے کم از کم یہ ایک روٹین کا میٹر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو باقاعدہ ایک کیمپین چلائی جاتی تھی، آگاہی کیمپین بھی تھی، پھر جو ہے وہ فصلوں کی باقیات کو جلانا۔ میں نے ابھی 2 دن پہلے کل جب ہم پرسوں ہم آ رہے تھے اسلام آباد سے، وہاں پر ابھی بھی موٹر وے کی سائیڈوں کے اوپر فصلوں کی باقیات آج بھی جلائی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ اس ملک میں اس صوبے میں کوئی حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی تو کوئی دیکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ بھٹے اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو ٹریفک کی وجہ سے جو حالات ہیں دھوئیں کے اور اس کی وجہ سے جو اسموگ ہو رہی ہے، لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، لوگوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں۔ میں نے خود کل جو ہے وہ دوبارہ انجیکشن لگوایا ہے، بیکاز جو حالات ہیں یہ اسموگ کی وجہ سے، یہ خدا کا خوف کریں، کوئی رحم کریں اس عوام کے اوپر۔ آپ لائے تو گئے ہیں لیکن اگر آ گئے ہیں تو کم از کم کوئی ایک ڈھیلے کا کام اس عام آدمی کے لیے کر دو کہ عام آدمی آپ کو یاد کرے۔ مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہوتی، کرونا آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا، ڈینگی کو آپ نہیں دیکھ سکتے، اور اسموگ جو ہے وہ آپ کے مطابق تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ جن لوگوں کو حالات کا ادراک ہی نہیں ہے وہ کبھی بھی ان کو ٹیکل کرنے کا یا ان کو ٹھیک کرنے کا کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا عام آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سو میں صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ کی یہ جو حکومت ہے، یہ جو بزدار صاحب آپ نے ہمارے سر پہ مسلط کیے ہیں، یہ بزدار کتنا مہنگا، آپ تو مہنگے پڑے ہی پڑے، بزدار صاحب کتنے مہنگے پڑے اس پنجاب کے صوبے کو، یہ ہمیں جواب دلوا دیں اور ہمیں بتا دیں کہ سادہ اور درویش لوگ کیسے رہتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر لاکھوں روپے کا ڈیلی کا خرچہ ہے، تو یہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے سادہ لوگ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کیسے مطلب لاکھوں کا صرف کھانے پینے کا خرچہ کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے توسا سے لوگ آئیں ان کو جو ہے وہ مٹن نہ ملے، صرف شوربہ اور چاول ملیں تو وہاں پر 2 ملازم جو ہیں ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمیں پتہ چلنی چاہیے۔ جو ابھی تو جو بزدار صاحب کے فرنٹ مینز ہیں، ابھی تو اگلی سٹیج پہ ان کے بارے میں بہت ساری معلومات میرے پاس ہے، وہ اگلی سٹیج میں انشاءاللہ آپ سے وہ پوچھیں گے۔ پہلے بزدار صاحب کا بتائیں، اس کے بعد ان کے فرنٹ مین کا بھی آپ سے دوبارہ پوچھنا بھی باقی ہے میرا۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت کو موقع دے رہی ہے کہ اس عوام کا جو ہے وہ جینا دوبر کر دیں، وہ نہیں چاہتے کہ بر وقت کوئی تبدیلی آئی نہ، وہ تبدیلی آ سکتی تھی لیکن نون لیگ خود نہیں چاہتی، وہ خود چاہتی ہے کہ اگلا ٹینیور ان کو مل سکے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ اور ادھر بھی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں آپ کوئی احتجاج نہیں کر رہے، کیا کوئی مکمکا چل رہا ہے؟ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی جو کہتی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنے آپ سے چند سوالات پوچھ لے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، ہمارا ہدف پی ٹی آئی ہے اور یہ حکومت ہے، ہم ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں۔ بٹ پتہ نہیں پیپلز پارٹی کو کیا شوق ہے کہ ان کو بار بار جو ہے وہ پنجاب میں ریلیونٹ ہونے کے لیے ہم پہ بات کرنی۔ سمپل سی بات ہے کہ سندھ میں بھی لوگوں کو مسائل ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ گندم کی پرائس اور وہ اسمگل ہونے سے چینی کی جو ہے وہ پرائسز سے پرابلم ہوتا ہے، سندھ میں بھی یہی پرابلم ہے، تو سندھ کی حکومت سے چمٹ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ سندھ کی حکومت چھوڑ دیں، سندھ کی حکومت چھوڑیں گے خود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھ لیا وہ جو عدم اعتماد کا شوق ان کو بار بار آیا ہوا تھا کہ وہ یہ کر دیں وہ کر دیں، آپ نے دیکھ لیا نا، اگلوں نے جو ہے وہ گنتی پوری کر کے دکھا دی۔ گو ہماری جو ہے وہ اس کے مطابق اسپیکر جو قومی اسمبلی ہیں انہوں نے یہاں پہ بھی ڈنڈی ماری کہ انہوں نے جو ہے وہ کاؤنٹنگ نہیں کی، انہوں نے کہا جی وائس کاؤنٹنگ کریں گے، آواز کے تھرو جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گے، اور جو بندے گننے والی بات تھی ہماری کیلکولیشن کے مطابق ان کے لوگ اتنے نہیں تھے جتنے انہوں نے بتائے، اور جو ان کا وتیرہ ہے کہ ان الیکٹڈ مشیر
یہ بیچ میں بٹھا کر ان کو گنتی میں گن لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اتنی گنتی پوری ہو گئی ہے، اور یہ تمام چیزیں یقیناً سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گی اور ہم اس بات اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ NA 133 کا الیکشن تھا، کیا اچھا ہوتا کہ تحریک انصاف کا بھی امیدوار میدان میں ہوتا، مسلم نواز تو ہے ہی، پیپلز پارٹی کا بھی وہاں پہ امیدوار ہے، کیا وجہ بنی اور کیا وجہ آپ اعتراض کیوں اٹھا رہے تھے کہ ایک جمہوری پارٹی اس کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے تھا؟ جمہوری پارٹی کے جمہوری لوگوں کو دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے نا. اگر جمشید چیمہ اور ان کی محترمہ مسز جو ہیں وہ اگر یہ تیسرا الیکشن لڑ رہے تھے، ان کو یہی نہیں پتا کہ پرپوزر اور سیکنڈر جو ہے اس حلقے سے ہوتا ہے، تو اس میں بھائی ہمارا کیا قصور ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایکچولی انہوں نے الیکشن سے راہ فرار اختیار کی ہے جان بوجھ کر، کیونکہ جب یہ الیکشن ابھی نامینیشن پیپر سے پہلے ہی یہ گرین ٹاؤن کے حلقے میں پہلا وزٹ کیا جمشید چیمہ صاحب نے، تو ان کی گاڑی کے اوپر انڈے اور ٹماٹر پھینکے گئے. اس کے بعد ان کو احساس ہو گیا اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والی ہے، اس لیے بڑے طریقے سے اور ٹیکنیکل گیم کھیل کے انہوں نے جو ہے وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کی ہے. دوسری کانسپریسی پی ٹی آئی کے اندر یہ بھی چل رہی ہے کہ یاد چودھری صاحب اپنے بیٹے کو لڑوانا چاہتے تھے، انہوں نے یہ کیا ہے، تو پہلے بھائی خود تو لڑ کے طے کر لیں کہ کیا کس نے اور کیا کیا ہے. میڈم یہ بتا دیں کہ آپ نے جو AVR مشینوں کی بات کی ہے تو اس میں حکومتی موقف یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے جعلی ووٹ بنائے میں، ان کو نیا نظام سوٹ نہیں کرتا. نہیں، ہمیں یہ نظام سوٹ نہیں کرتا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ یہ جو بکسا چوری کا 2018 کا نظام ہے ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا. جو لوگ ڈسکے کے اندر پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ اٹھا کے لے جائیں وہ بتائیں گے کہ الیکشن شفاف کیسے ہوتا ہے. جو سینٹ کے الیکشن میں کیمرے لگائیں اور پھر وہ ہمیں بتائیں گے کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے. وہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ جہاں ہمارے سینیٹرز جو ہے وہ 64 کھڑے ہوتے ہیں پردے کے پیچھے جا کے جو ہے وہ 15 کم ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ الیکشن شفاف کیسے ہوتے ہیں. یہ بائی دا وے RTS بھی ایک ٹیکنالوجی تھی. RTS کو انتخابی اصلاحات کو PTI کی مشاورت سے ہمارے دور حکومت میں بنایا گیا تھا، جس کے تحت 2018 کا الیکشن ہوا. اس کا رزلٹ کیا ہوا آج تک پتہ چلا کہ RTS بند کس نے کیا تھا. اگر RTS بند کیا جا سکتا ہے تو اس جو مشینیں ہیں ان کو کوڈ چینج کرنا، ان کی چپیں تبدیل کرنا، اور ابھی جو میں نے پڑھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 150 ارب روپے کا تخمینہ ہے اس کو کرانے کے لیے. اور یہ EVM مشینوں کا تجربہ عمران خان کو لانے کے لیے اگر خدا نہ خواستہ، ویسے تو ہوگا نہیں، ہوا تو یہ دنیا کا مہنگا ترین الیکشن ہوگا. تو یہ مہنگی ترین سوغات حکومت کے لیے 150 ارب روپیہ، وہ ان کو صرف یہ ہے کہ ان کو لانے کے لیے کوئی اور چور دروازہ RTS کی بجائے جو ہے وہ استعمال کیا جائے تو وہ نہیں ہو سکتا. میڈم گزارش یہ ہے کہ مہنگائی ہے، پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس میں کبھی عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے تو کوئی بل پاس نہیں کیا، کلبھوشن کو ریلیف دینے کے لیے تو بڑی بل پاس ہو گیا، کیا کہیں گی؟ یہ ہم نے تو پاس نہیں کیا بھائی. وہ جو ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں نا کپتان صاحب، یہ ان سے پوچھیں کہ جو ابھی میں نے کل وہ بچی دیکھی، کشمیری بچی جس کے والد کو بہیمانہ طور پر جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا. اس کی آہو پکار سن کے میں نے سوچا، میرے دماغ میں خیال آیا کہ شاید اس بچی کی آہو پکار کا اب جواب جو ہے وہ کلبھوشن کو رہا کر کے دیا جائے گا. اور اس طرح سے یہ لڑ رہے ہیں کشمیر کے سفیر، اس طرح سے لڑ رہے ہیں. یہ پاکستان کی سوورنٹی کی بات، کبھی ابھینندن نکل جاتا ہے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کلبھوشن کے لیے جو ہے آل آؤٹ جا رہی ہے یہ حکومت. لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ مودی کا یاد جو ہے وہ صرف نواز شریف تھا. ٹھیک ہے.